اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وسوسہ کیا ہوتا ہے اور وسوسے سے بچنے کا علاج کیا ہے؟ تو بہن بھائیوں، بہت مشکل باتیں کلیے بیان نہیں کروں گی، بہت سادے الفاظ میں بتاؤں گی کہ وسوسہ وہ خیال ہے جو انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے کسی خیر کے کام سے روکنے کے لیے، یا کسی برائی کے گناہ کے کام کو انجام دینے کے لیے۔ خیر کا کام ہو، اچھا کام ہو، نیک کام ہو، جیسے کہ ہر انسان فطری طور پہ جانتا ہے کہ کسی ضرورت مند انسان کی مدد کر دینا نیکی ہے، بھلائی ہے، مگر اس خیال کے آ جانے سے کہ اگر میں اس کی مدد کرتا ہوں تو میرے پیسوں سے خرچ ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کل مجھے بھی ضرورت پڑ جائے تو پھر کیا بنے گا، آج میں اس کی ضرورت کروں پوری یا نہ کروں، میری کس نے مدد کرنی ہے، لہٰذا پیسہ چھپا لو، جمع رکھو، دبائے رکھو۔ یا کسی کو میری کسی بھی قسم کی ہیلپ چاہیے اور میں کر سکتی ہوں، ٹائم بھی لگے گا، اگر اسے کسی شے کی ضرورت ہے اور میرے پاس موجود بھی ہے، جیسے کہ ایک چھوٹی سی مثال کہ آپ کے پڑوسی کو کسی گھر کی شے کی ضرورت پڑ گئی، آج کل جیسے کہ گرمیوں کے دن ہیں، کسی پڑوسی کے گھر برف کی ضرورت پڑ جائے یا پیاز کی یا کسی بھی گھر کی خورد و نوش کی شے کی، اور وہ سوال کر دے کہ مجھے تھوڑا سا پیاز دے دیجئے، برف دے دیجئے، آپ کے ہاں فریج ہے، اور دل میں خیال آ جائے میرے کہ کیا یہ روز روز مانگنے آ جاتے ہیں، بہتر ہے میں کوئی ایسا جواب دوں کہ آئندہ نہ آئیں، منع کر دوں، یا ایسا بیہیویئر کروں، ایسا رویہ کر لوں کہ جان چھٹے، نیکسٹ یہ دروازے پہ نہ آئے، ان کو تو مانگنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ اور بہن بھائیوں، جبکہ اللہ پاک سورۃ ماؤن میں فرماتے ہیں کہ برتنے کی چیزوں سے روکنے والے ان سب کے لیے ہلاکت ہے، جو کہ ضرورت مند کو، مسکین کو بھوک میں کھانا نہیں کھلاتے، جو یتیم کو دھکے دیتے ہیں، اس کی ضرورت پوری نہیں کرتے، تو ایسا انسان وہ انسان ہے جو روز جزا کو، آخرت کو جھٹلاتا ہے، وہ یقین نہیں رکھتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب باتوں کا حساب لینا ہے، اور اس کے ساتھ جو وہ دکھاوے کی نمازیں پڑھتا ہے وہ اسے فائدہ نہیں دینے والی آخرت میں، اگر وہ مخلوق خدا کے کام نہیں آتا، جب کہ وہ مدد کرنے پہ قدرت بھی رکھتا ہے۔ نیک کام کیا ہیں؟ وہ انسان کی فطرت میں رب پاک نے رکھ دیے ہیں، آگاہی دے دی ہے کہ یہ نیک کام ہیں، اور یہ بھی فرما دیا ہے کہ یہ برائی کے کام ہیں، تو انسان آگاہ ہوتا ہے کہ یہ کام نیکی کا ہے، مگر پھر اس پہ عمل نہ کرے، اس وسوسے کے آ جانے کے بعد جو اسے مبتلا کر دے حرص میں، لالچ میں، بچا کے رکھنے میں، بد اخلاقی میں، تو ایسا انسان وسوسے کا شکار ہو جاتا ہے۔ نیکی بھی سوچ بن کر، خیال بن کر ہی دل میں اترتی ہے، اور لالچ، حرص کی سوچ بھی وسوسہ بن کر اترتی ہے کہ رک جاؤ، چھوڑو، تمہیں کیا، تم کیوں اپنا مال ضائع کرنے لگ پڑے، کوئی اور کر دے گا ہیلپ، میں ہی کیوں کروں، اگر میرے پاس بھی نہ رہا تو کیا ہوگا۔ تو اس سوچ پہ اگر عمل کر لیا، وسوسے میں آ گئے، کسی بھی نیک عمل، نیک کام کو کرنے سے رک گئے، تو اس سوچ کا شکار ہو گئے جو تم پہ وسوسہ بن کر اتری۔
شیطان نے اللہ پاک سے کہا کہ اے اللہ میں اب تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، دائیں بائیں اوپر نیچے سے ان کو مبتلا کروں گا لالچ میں، حرص میں، ان باتوں میں جو تو پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ تو ہر انسان پہ تسلط نہیں حاصل کر پائے گا۔ جو لوگ اللہ والے ہوں گے، جو مجھ سے ڈرتے ہوں گے، میرے حکم میں ہوں گے، تو ان پہ تسلط نہیں جما سکے گا۔ جن کی فطرت میں خیر ہوگی، جو پناہ مانگیں گے میری تیرے وسوسوں سے، اور جو لوگ خیر کا کام کر لیتے ہیں، اللہ کے حکم پہ اس کی خوشنودی کے لیے عمل کر لیتے ہیں بنا کسی لالچ کے، حرص کے خیال کے، تو وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے وسوسے کا بھی بتا دیا اور اس کے علاج کا بھی۔ سورہ کاف آیت 16 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو وسوسہ اس کے دل میں گزرتا ہے، اور ہم اس سے اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ سو وسوسہ وہ شے ہے جو انسان کو اس کی فطرت سے دور کرے، اور اس کا علاج رب پاک نے سورہ ناس میں بتا دیا کہ جب بھی کوئی برائی کرنے کا خیال دل میں آئے یا نیکی کے کام کرنے سے دل رکے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دو، میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آیا، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، اس شیطان کے شر سے جو وسوسہ ڈال کر چھپ جاتا ہے۔ یعنی وسوسہ دل میں ڈال کر سوچ کو الجھا کر خود وہ چھپ جاتا ہے، کیونکہ اس کا کام صرف وسوسہ ڈال کر دوڑ جانا ہے، اور پھر انسان اس وسوسے پہ سوچتے سوچتے ایک فیصلہ کر لیتا ہے عمل کرنے کا۔ اب وہ فیصلہ خیر کا کیا، اللہ کی پسند کا، اللہ کی رضا کے مطابق کیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ظاہر ہے مختلف کام ہوگا۔ شیطان تو وسوسہ ڈال کر جڑ بنا کر چلا گیا کہ اب عمل کر، اور ساتھ ساتھ پھونکے مارتا ہے اس وسوسے میں کہ یہ انسان شکار ہو جائے اس کا اور ناراض کر دے رب پاک کو۔ مگر اس وقت جب انسان اللہ کی پناہ مانگ لے، رب کا نام لے لے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے، یا اللہ کے نام کا کوئی بھی ذکر کر لے، تو یہ چھپ جاتا ہے رب کے ڈر سے۔ اللہ کا نام سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے، مگر جیسے ہی انسان ذکر اللہ چھوڑتا ہے یہ پھر لوٹ آتا ہے دل میں وسوسے ڈالنے کو۔ اس کی کوشش ہوتی ہے، اس کی کوشش ہی یہی ہے کہ ہر صورت وہ کام انسان سے انجام ہو جائے جو رب پاک کی ناراضگی کی وجہ بنے، بندہ اللہ سے دور ہو، قرب میں نہ جا سکے۔ تو کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے سورہ ناس پڑھ لیا کرو، اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو، اللہ پہ بھروسہ رکھا کرو، صرف پڑھنے کی حد تک نہیں بلکہ دل کے یقین سے کہ جو عطا ہے اس نے عطا کیا، اللہ نے عطا کیا، وہ اسی کا ہے، اسی نے عطا کیا، وہی اور بھی عطا کرے گا۔ اور پناہ مانگتی ہوں ایسے شیطانوں سے جو وسوسے ڈالیں دل میں، جو ڈرائیں مفلسی سے، جو لالچ ڈالیں دلوں میں، جو روکیں نیکی کے کاموں سے، جو لمبی عمروں کی امیدیں دلائیں، جو سبز باغ دکھائیں، جو دھوکہ دینے کی ترغیب دیں، جو جھوٹ بولنے کا سبق سکھائیں تاکہ دنیا کی یہ چند دن کے کچھ فائدے اٹھائے جا سکیں، جو اتنا یقین کمزور کر دیں کہ جو بھی پاس ہے، جو بھی نفع نقصان ہے، جو بھی رزق ہے وہ رب پاک دینے والا ہے۔ اور جب انسان کو یہ یقین ہو کہ جو بھی رزق ہے وہ رب پاک دینے والا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے،
تو پھر لالچ کیسا، حرص کیسی، مال کو گن گن کر بچا بچا کر رکھنا کیسا، اپنی ضرورت سے زیادہ مال جمع کرنا کیسا، کیوں اپنے ہاتھوں اپنی آزمائشوں کو بڑھانا؟ تو اللہ میں تیری پناہ طلب کرتی ہوں اس شیطان کے شر سے جو وسوسہ ڈال کر چھپ جاتا ہے، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، لوگوں کو خیر کے کاموں سے روکتا ہے، چاہے وہ جنوں میں سے ہے یا انسانوں میں سے، چاہے وسوسہ ڈالنے والا جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ تو اللہ کی پناہ طلب کیا کرو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ یہ لوگ، یہ کافر جو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا کہ پیغمبر ہوتا، اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر کوئی فرشتہ زمین پہ آتا پیغمبر ہو کر تو وہ بھی انسانی شکل میں ہی ہوتا۔ اسی طرح بہن بھائیوں، یہ شیطان صفت لوگ بھی شیطان ہوتے ہیں جو انسان کی شکل میں ہم لوگوں میں شامل ہوتے ہیں، یہ ہر جگہ موجود ہیں، ہمارے ارد گرد دوستوں کے روپ کے لبادے اوڑھے ہوئے۔ جو دوست تمہیں غلط کاموں سے نہ روکیں بلکہ ایسی محفلوں کی ترغیب دیں جہاں گناہ ہو، غلط باتیں ہوں، غلط گویائی ہو، غلط کلام ہو، تو وہ دوست انسان کے روپ میں شیطان ہیں، یہی جن ہیں۔ یہ وہ انسان ہیں جن میں شیطانی صفات موجود ہوتی ہیں۔ وسوسہ ہر اچھے کام سے، عمل سے روکنا ہے، اور وسوسہ ہر برے کام کی طرف توجہ دلوانا ہے۔ تو ان دونوں موقعوں پہ نیکی کا خیال اور برائی کا خیال آئے تو پہلے رب پاک کا ذکر کرنا تاکہ نیکی پہ عمل کر سکو اور برائی سے بچ سکو۔ یہ تبھی ممکن ہے جب اللہ کا نام لوگے، راستے روشن ہو جائیں گے، دل صاف ہو جائیں گے، اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی اور نیکی کرنا آسان ہو جائے گا، عمل ہو جائے گا، اور برائی کی سوچ پہ، برائی کے وسوسے پہ، گناہ کے کر جانے کی جب دل میں خواہش پیدا ہو اور اللہ کا ذکر کیا جائے، اس کے خوف سے، اس کی رہنمائی کے لیے طلب کیا جائے اللہ کا نام، تو اللہ اس میں بھی مدد فرماتے ہیں، تمہیں گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ ان وسوسوں کا علاج، واحد علاج صرف اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ ہی ہے جو خیر فرماتا ہے، اپنے بندوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر کرو تاکہ صحیح راستے کی جانب چل سکو۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، فی امان اللہ۔